اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربیع الثانی کے جمعہ کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے، اور یہ عمل خاص طور پر ایک قرآنی آیت پر منحصر ہے جس کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہے، کیونکہ یہ سورۃ رحمان کی آیت مبارک کا خاص عمل ہے جس کی فضیلتیں، برکات آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو اگر آپ اس عمل پر عمل کریں گے تو نہ صرف آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، بلکہ آسمان اور زمین والے سب اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے خصوصی دعا مانگیں گے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کا دن تو تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، اور اس دن کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں، کیونکہ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مختصر عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور وہ آیت مبارک سورۃ رحمان کی آیت مبارک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی الشان۔ اس آیت مبارک کے ساتھ آپ نے ایک اور آیت کو ملا کر پڑھنا ہے جس کا عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں، اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں، وہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، وہ ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی الشان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے، جس کے معنی ہے کہ اسی سے مانگتا ہے جتنے آسمان اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں جو قرآنی کلمات ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں، یعنی کہ آسمانوں میں رہنے والے فرشتے ہوں یا زمین پر بسنے والے جن، انسان یا اور کوئی مخلوق، الغرض کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں، بلکہ سب کے سب اس کے فضل کے محتاج ہیں، اور زبان حال اور رقال سے اسی کی بارگاہ کے سوالی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کمال کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مخلوق، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ضروریات کو از حد پورا کرنے سے عاجز ہے اور اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ کل یومن ہوا فی شان، وہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آیت ان یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا، چنانچہ اس آیت میں اس کے قول کا باطل ہونا ظاہر فرمایا گیا۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے، کسی کو محتاج اور کسی کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، کسی کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہاں اسی سے متعلق دو احادیث مبارک ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ حضرت ابو درا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کل یومن ہوا فی شان کے متعلق کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، مصائب اور الام دور کرتا ہے، کسی قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کسی قوم کو پستی سے دوچار کر دیتا ہے۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ اسی طرح عبیدہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کل یومن ہوا فی شان، اس کے بارے میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، مریض کو شفا دیتا ہے اور مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے معنی دریافت کیے تو اس نے ایک دن کی مہلت چاہی اور انتہائی پریشانی اور غمزدہ ہو کر اپنے مکان پر چلا آیا۔ اس کے ایک حبشی غلام نے وزیر کو پریشان دیکھ کر کہا کہ اے میرے آقا، آپ کو کیا مصیبت پیش آئی ہے، بیان تو کیجئے۔ جب وزیر نے ساری بات اس کے سامنے بیان کر دی تو غلام نے کہا کہ میں اس کے معنی بادشاہ کو سمجھا دوں گا۔ وزیر نے اس حبشی غلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو غلام نے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ رات کو دن میں داہی کرتا ہے اور دن کو رات میں، مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ، بیمار کو تندرستی دیتا ہے اور تندرست کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور ذلیلوں کو عزت دینے والا ہے، مالداروں کو محتاج کرتا ہے اور محتاجوں کو مالدار بناتا ہے۔ بادشاہ کو غلام کا جواب پسند آیا، اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو وزارت حلت پہنا دے۔ غلام نے وزیر سے کہا کہ اے آقا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ میری بہنوں، اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مصروف، مشغول کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ ان اوصاف سے پاک ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ اے جن و انس کے گروہ، اللہ کے جو احسانات بیان ہوئے ہیں ان کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو میری بہنوں، یسألہ من فی السماوات والارض کل یومن ہوا فی الشان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس آیت کی اتنی فضیلت، اتنی برکات ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بارہا ویڈیوز میں اس کی فضیلتیں بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ اس آیت میں آسمانوں میں رہنے والے فرشتے ہوں یا پھر زمین پر بسنے والے جن، انسان یا کوئی اور مخلوق، اعلیٰ ہو یا ادنا، کوئی بھی اللہ کی رحمتوں سے بے نیاز نہیں، بلکہ سب کے سب اس کے فضل کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مخلوق چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اپنی ضروریات کو خود پورا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ صرف اللہ کی محتاج ہے۔ میری بہنوں، آسمانوں میں حضرت جبرائیل، میکائیل، حاملین عرش، مقربین اور دیگر تمام فرشتے داخل ہیں، اور زمین والوں میں انبیاء، اولیاء، صالحہ، جملہ مومنین و مومنات شامل ہیں، بلکہ بارگاہ بے نیاز کے منگتوں میں مشرک اور کافر بھی شامل ہیں۔ یوں ہی حیوانات اور نباتات کی فریاد رسی بھی اسی پاک پروردگار سے ہوتی ہے، بلکہ تمام انسانوں، جانوروں، ارضی مخلوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ میری بہنوں، آسمانوں اور زمین کی تسبیح اور ہر شے کا رب کی اور ہر شے کے رب کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا تذکرہ قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں مخلوق ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں کہ جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح سمجھتے نہیں، بے شک وہ حلم اور بخشنے والا ہے۔ باحوالہ بنی اسرائیل۔
میری بہنوں، اس مختصر سی آیت کی اتنی فضیلت، اتنی برکات ہیں کہ اگر آپ اس آیت کے متعلق اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں اس کی مزید فضیلتیں، برکات شیئر کر دوں گی، لیکن اب آپ کو خاص عمل اور وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو بالخصوص انہی 2 آیت مبارک کا عمل ہے اور جو کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن لازم کرنا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہاتھ کی 10 انگلیوں پر جمعۃ المبارک کے دن صرف اور صرف ان 2 قرآنی آیات کو یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی الشان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس آیت کو صرف اور صرف ہاتھ کی 10 انگلیوں پر صرف 10 ہی مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اللہ کی کسی بھی نعمت یا رحمت کا سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا، اس لیے آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ جمعہ کے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے، برکات حاصل ہوں گے۔ تو آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔